ہیلو جی، السلام علیکم۔ اور یار جب بھی آج کل ہیڈ لائن دیکھتے ہیں ہم لوگ، تو آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ سب سے پہلے پاکستانی چینلز جو ہیں ان پہ یہی جو ہے نا پہلی 10-15 ہیڈ لائنس آ رہی ہوتی ہیں کہ جی پی ڈی ایم کے جلسے، اور اس کے علاوہ وفاقی وزیروں کی مخالفت، اور اس کے علاوہ جی وہ فیڈرل گورنمنٹ کی مخالفت، اور اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ کی مخالفت، اور جی اس کے جواب میں جی وہ فلاں کی مخالفت پی ڈی ایم کے رکن کی، اور جی فلاں کی اس پارٹی کے رکن کی مخالفت، جی وہ یہ کہہ رہا، وہ یہ کہہ رہا، وہ یہ کہہ رہا۔ تو ایز اے کامن مین میں نے جب اس معاملے کو سارے کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ اس میں عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور عوام کا کیا نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یار جب پی ڈی ایم بنی اور جی جلسے وغیرہ سٹارٹ ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، جلسے ہو رہے تھے، سارا کچھ ہو رہا، گورنمنٹ بھی اپنے جلسے کر رہی تھی، لیکن میں نے گورنمنٹ میں ایک اچھی چیز دیکھی، کیونکہ میں آپ کو پہلے یہ بات کلیئر کر دوں کہ میں نہ گورنمنٹ کی سائڈ کا ہوں، نہ میں پی ڈی ایم کی سائڈ کا ہوں، ٹھیک ہے۔ مجھے کوئی غرض نہیں ہے، دونوں جو مرضی کریں، ٹھیک ہے۔ مجھے اپنے ملک سے غرض ہے، مجھے پاکستان سے غرض ہے، ٹھیک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا بھلا ہو، نہ میں چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا بھلا ہو، نہ میں چاہتا ہوں کہ جی عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کا بھلا ہو، ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ کا کہ بھلا ہو۔ میں چاہتا ہوں بس یار ہمارے ملک کے اداروں کا بھلا ہو، ہماری جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ اچھی ہو، ٹھیک ہے۔ پی ڈی ایم کہتی ہے کہ جی ہم لوگ جلسے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کیونکہ جو عمران خان کی گورنمنٹ ہے اس نے جی پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا، اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بالکل بیٹھ گئی اب عمران خان کی وجہ سے۔ لیکن نوٹس کرنے کی بات یہ ہے کہ اکانومی چلو ٹھیک ہے، مان لیا کہ جی پہلے بیٹھ گئی، لیکن آپ لوگ یہ بھی تو دیکھیں کہ کووڈ کی وجہ سے بھی پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ نیچے آئی ہیں، پوری دنیا کی اکانومیز جو ہیں وہ بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا میں کی اکانومیز کا نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چھوڑ دیں آپ، جی مان لیا کہ عمران خان نے جی وہ اپنے غلط پالیسیز کی وجہ سے اور لوٹ مار کی بہت زیادہ پاکستان میں، تو جی اکانومی خراب ہوگی، ٹھیک ہے، مان لیا۔ اب جی پی ڈی ایم کہتی ہے کہ جو عمران خان کی گورنمنٹ ہے وہ جی یہ جو پی ڈی ایم کے جو جتنی بھی پارٹیاں پی ڈی ایم میں ہیں ان سب کے خلاف جی وہ بہت زیادہ نا کیسز بنا رہے ہیں حکومت، اور ان سب کو چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو وہ سائڈ پہ کر دیں، اور اپوزیشن کو جیلوں میں بند کر رہے ہیں، اور اپوزیشن کے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس لیے جلسے کر رہے ہیں۔ اب مین بات یہ ہے کہ میں نے گورنمنٹ کی جو اچھی چیز دیکھی ہے کہ گورنمنٹ جب سے این سی او سی کی جو کمانڈز آئی ہیں کہ جلسے وغیرہ نہ کریں اور یہ کریں وہ کریں، احتیاط کریں، تو تب سے میں نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے بڑا اچھا اعلان کیا، اور گورنمنٹ نے بڑا اچھا ایکشن لیا کہ انہوں نے اپنے جو جتنے بھی سارے جلسے تھے ان کے جو اعلان جو اناؤنس تھے، اور یا انہوں نے نہیں ابھی پلان کیے ہوں گے یا نہیں کیے، انہوں نے ساروں کو کہا کہ جی ہم سارے جلسے منسوخ کر رہے ہیں، اور جب تک یہ کووڈ کا جو سچویشن ہے یہ نارمل نہیں ہوتی، اور کووڈ پاکستان میں جو ایمرجنسی ہے وہ جو ہے جی ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے وہ بہتر نہیں ہوتی، تب تک ہم جو اپنے سارے جلسے وغیرہ اور سارے جو جی وہ سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو منسوخ کرتے ہیں۔ تو یہ مجھے بات بڑی اچھی لگی، لیکن میں جب دوسری طرف دیکھتا ہوں پی ڈی ایم کی طرف، تو پی ڈی ایم کہتی ہے کہ جی وہ کرونا تو ہمارے جلسوں سے نہیں کرونا پھیل رہا، کرونا تو جی ایسے پھیل رہا ویسے پھیل رہا، وہ الگ الگ وہ بتا رہے ہیں دکانوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھیں تو گورنمنٹ تو دکانوں کو بھی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ اگر اپنا کاروبار چلانا چاہتے ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی مارکیٹس وغیرہ نہ بند کی جائیں اور پراپر مکمل جو ہے لاک ڈاؤن نہ کیا جائے، تو آپ لوگ احتیاط کریں، اور جی آپ لوگ کرونا جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل کریں۔ تو لیکن پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ جی وہ ہمارے جلسوں سے کرونا نہیں پھیل رہا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید ان کے جلسوں میں اوپر سے کوئی سینیٹائزر کی بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ جی انہوں نے باہر کوئی پی سی آر مشینیں وغیرہ رکھی ہیں، اور 24 گھنٹے پہلے بندوں کو بلا کے ان کے پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر وہ جی جلسہ گاہ میں ان کے داخل ہوتے ہیں بندے۔ تو مجھے ان کی کوئی بات کی سمجھ نہیں لگی کہ کہتے ہیں کہ ہمارے جلسوں سے اتنا کرونا نہیں پھیل رہا جتنا یہ ادھر پھیل رہا ادھر پھیل رہا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ آپ لوگوں کے جلسوں سے
پھیل تو رہا ہے نا، چاہے کم پھیل رہے ہیں زیادہ پھیل رہا ہے. آپ لوگ جو ہیں وہ لیڈر ہیں، آپ لوگ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں پاکستان کی جی، سیاسی لیڈر بنتے ہیں پاکستان کے جی، عوام کے لیڈر بنتے ہیں، قومی اپنے آپ کو ہیروز بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر یہ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ اگر آپ لوگوں کی جلسے سے ایک بھی بندہ جس کو کہتے ہیں نقصان ہو، ایک بھی بندے کا نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بھی بندہ جو ہے اس وبا سے متاثر ہو رہا ہے، تو آپ لوگوں کو تو چاہیے کہ آپ لوگ سب کچھ پیک کر کے کہیں کہ جی ٹھیک ہے، جو بھی گورنمنٹ کر رہی ہے وہ ہم لوگ عدالتوں میں دیکھیں گے یا باقی فورمس میں دیکھیں گے، لیکن یہ جلسوں والا جو سین ہے یہ ہم لوگ، یہ جلسے ریلیوں والا جو سین ہے یہ ہم لوگ بند کر رہے ہیں اور منسوخ کر رہے ہیں جب تک پاکستان میں سچویشن جو نارمل نہیں ہوتی. لیکن نہیں، اور ہماری عوام بھی ہے وہ بھی جو ہے نا وہ کمال ہے، اور شہزادی عوام ہے ہماری. اور کچھ ایک تو طبقہ یہ بھی ہے جو کہتا کہ کرونا ہے ہی نہیں، سرے سے کرونا کوئی پاکستان میں کوئی کووڈ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، باہر ہے. اور وہ جی جب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب یورپ وغیرہ میں اور پاکستان میں بھی کووڈ بہت زیادہ ویو، فرسٹ ویو جی پاکستان میں اور یورپ میں بھی فرسٹ ویو تھی کرونا کی، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو وہ اٹلی کی وہ بڑی خوفناک قسم کی جو ویڈیوز آ رہی تھی کہ لاشیں وہ پہاڑوں میں پھینک رہے ہیں اور یہ وہ، اور تابوتوں کی ویڈیوز آ رہی تھی، اور اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کہ لوگ واٹس ایپ پہ ایسے لوگ شیئر کر رہے تھے جو آج کہتے ہیں کہ کووڈ پاکستان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت بھی شاید وہ کہتے ہی تھے، تقریباً زیادہ تر لوگ کہتے تھے. اب لیکن ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا نہیں ہے، گورنمنٹ ڈرامہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ کو کیا نقصان ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے. آج ذرا یہ جلسوں والا ایشو جو ہے نا ذرا ڈسکس کر لیں. تو بات یہ ہے کہ یار اگر دیکھا جائے تو اتنے جو ہے نا بندے آتے ہیں ایک جلسے میں، ٹھیک ہے، ہزاروں کے حساب سے لوگ آتے ہیں، اور جو ہے نا کافی شہروں سے لوگ آتے ہیں. اب دیکھیں نا لاہور میں اگر کووڈ کے پیشنٹ زیادہ ہیں، اور اگر پی ڈی ایم جلسہ کرتی ہے جی گجرانوالہ میں، ٹھیک ہے، یہاں پی ڈی ایم جلسہ کرتی ہے قصور میں، تو جب لاہور سے ان کے کسی کوئی رہنما جائے گا تو وہ تو اپنے پورے وہ جی لاب لشکر کے ساتھ اور قافلے کے ساتھ جائے گا، پورے لے کے جائے گا بندے، تاکہ کوئی ہمارے جلسے کی کوئی روب ہو، ہمارے جلسے کا بھی کوئی دہشت بنے، ہمارے جلسے کی بھی کوئی خبروں میں آئے. ٹھیک ہے، جتنے زیادہ بندے ہوں گے ظاہر سی بات ہے اتنا ان کا پریشر بنے گا گورنمنٹ پہ. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے پورے وہ لشکر لے کے اپنا جاتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے، اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے اب مریم نواز جو ہے، جب ان کا پی ڈی ایم کا گوجرانوالے میں جلسہ ہوا تھا تو مریم نواز لاہور سے گئی تھیں گوجرانوالا، اور ان کے ساتھ میں نے دیکھا کہ ان کے دو کارکنوں نے تو راوی میں چھلانگ مار دی، کیونکہ دریا کے اوپر جو وہ برج ہے راوی کا، اس کے اوپر وہ جی ٹریفک جام تھی، کیونکہ اتنا جو ہے نا نون لیگ کے کارکن جا رہے تھے پی ڈی ایم کے جلسے میں، تو ٹریفک جام تھی. تو ان دو کارکنوں نے جو چھلانگ مار دی تھی دریا میں کہ ہم جی دریا تیر کے کراس کر لیں گے اور جی دوسرے کنارے پہ چلے جائیں گے، بعد میں ان کی شاید ٹانگیں ٹونگیں بھی ٹوٹ گئی تھی اور بازو بازو بھی ٹوٹ گئے تھے، شکر ہے جان بچ گئی. تو یہ تو ہمارے لوگوں کی مینٹیلٹی ہے. دیکھیں نا اتنے لوگ اب لاہور سے جائیں گے، ان میں سے کوئی 10-20 کوئی کووڈ کے پیشنٹ ہوئے تو وہ تو پھر کئی سو کو لے کے ڈوبیں گے ساتھ. تو اگر ان کے جلسے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کووڈ کی وجہ سے ان کے جلسے میں ایک بھی بندے کو کووڈ لگ رہا ہے تو اس کے ذمہ دار یہی ہیں، کیونکہ یہ اکٹھا کر رہے ہیں اور وہ اس کو لگ رہا ہے اور وہ بات گھر جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی جلسوں میں آنے والے سارے کوئی بلینئرز اور ملینئرز تو نہیں ہیں، ہر بندہ تو اتنا کوئی ٹھیک نہیں. انہوں نے تو اپنے سٹیج پہ ہونا، اور ان کو کوئی کیا پرواہ ہے کہ نیچے کس کو کووڈ ہے اور کس کو نہیں. انہوں نے تو اپنا وہی 10-20 فٹ اونچا جو سٹیج لگایا ہوتا ہے اس کے اوپر ہونا ہے، اور سکون سے جی اپنے گنے چنے بندے ہونے ہیں جن کو پتہ ہونا کہ جو سارے نیگیٹو ہیں، اور ماسک لگائے ہونے ہیں، اور سکون سے جی اپنی جلسہ کر کے اور اپنے لگژری سی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے لگژری سے بنگلوں میں اور اپنے پیلس میں جا کے سکون سے چل کرنا ہے. اور ان کو کیا نیچے پرواہ ہے کہ نیچے جو عوام ہے میدان میں پورے، اس میں کس کو کرونا ہے اور کس کو نہیں، اور کس کو لگا رہا ہے اور کس کو نہیں لگا رہا. تو ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے اپنے کچھ مقاصد ہیں. ٹھیک ہے، ان کے جو ابھی کیسز جو چل رہے ہیں ان کے، ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ کیسز ختم ہو اور جی وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اتر جائے سیٹ سے. تو یہ اپنے چکروں میں جو ہے نا عوام کو جو ہے نا مارنے، عوام کو
گھسیٹ رہے ہیں اور عوام کا جو ہے نا تباہی اتار رہے ہیں، اور عوام بھی ہماری جو ہے نا وہ بے وقوفوں کی طرح ان کی باتوں میں آ کے اور ان کے جلسوں میں ریلیوں میں جا کے شریک ہو رہی ہے. اور جی بس کمال کی لوگ ہیں ہمارے نا. تو یار احتیاط بڑی لازمی چیز ہے. اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ساری سچویشن کنٹرول قابو میں رہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا ہے وہ بنا رہے، تو ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے نا چانس نہیں دیتے. اب ایک دفعہ چانس دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ لوگ احتیاط کریں. ٹھیک ہے، اور پھر بچائیں گے. مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ میں اس قوم کو. دیکھیں سیکنڈ ویو آ رہی ہے، نمبر آپ لوگوں کے سامنے ہیں. 43 بندے آج جس کو کہتے ہیں ہلاک ہو گئے ہیں، کووڈ کی وجہ سے شہید ہو گئے ہیں میں تو کہتا ہوں. اور اس کے علاوہ 2800 کچھ کیسز آ گئے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں. لیکن پی ڈی ایم نے اپنے جلسے کرنے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جلسوں سے جی کم پھیلتا کرونا. تو پھیلتا تو ہے نا. اگر آپ لوگوں کے جلسے سے کم پھیلتا 10 بندوں کو بھی لگ گیا، وہ جا کے 100 بندوں کو لگائیں گے، اور وہ 100 آگے سے 1000 بندوں کو لگائیں گے. تو کووڈ تو پھیل رہا ہے. ٹھیک ہے، چاہے تھوڑا پھیل رہا ہے زیادہ پھیل رہا ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ احتیاط کریں. اور لیکن انہوں نے کہاں پہ کرنی ہے؟ انہوں نے تو اپنے شاندار پیلسز میں رہنا ہے، چل ہو کے. ان میں سے کسی کو لگ بھی گیا تو ان کو کیا پرابلم ہے؟ وہ کہیں پہ بھی جا کے علاج کروا سکتے ہیں، اپنا کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں، جو مرضی کر سکتے ہیں. مسئلہ تو اس آدمی کے لیے نا جس کے 2 کمروں کا گھر ہے اور اس کی 7 اس کی فیملی ممبرس ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ لیکن اس کو جنون چڑھا ہے کہ میں جی پی ڈی ایم کے جلسے میں شریک ہوں اور جی نعرے لگاؤں جی فلاں زندہ باد اور فلاں مرد آباد اور فلاں گور فلاں آ جاؤ وٹ ایور جو بھی ہے. تو یار احتیاط کریں، اور ایسے جو عجیب و غریب سی فضول قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں نا ان سے گریز کریں اور ان سے بچیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی آپ کے لیے نہیں نکلا، ہر بندے کے اپنے مقاصد ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی جو لیڈر جو بنے پھرتے ہیں نام نہادی، کوئی بھی آپ لوگوں کے جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے نہیں اتنے جو وہ خرچہ کر رہا. ٹھیک ہے، وہ اپنے لیے ہی کر رہا ہے. اس کے کچھ اپنے مقاصد ہوں گے، اس کے اپنے کچھ کیسز ہوئے ہوں گے اس کے اوپر، یا وٹ ایور جو بھی ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے. آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، الٹا نقصان ہی دے گا کہ آپ لوگوں کو کسی نہ کسی بیماری میں لگا دے گا، آپ لوگ کو ٹائم ویسٹ کروائے گا. اور آپ لوگ جو آپ لوگوں نے جو ٹائم کوئی اچھا کام کرنے میں لگانا تھا، کمانے میں لگانا تھا، یا کوئی نماز وغیرہ پڑھنے میں لگانا تھا، وہ آپ لوگ ان کے فضول میں جا کے اور تھک ہار کے گھر آ جائیں گے. سیکھ کر آپ لوگوں کو حاصل کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگلا بندہ آپ سے فائدہ اٹھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اپنے اور اپنے گھر والوں کی کو یار حفاظت کریں، اور اپنے گھر والوں کا فائدہ سوچیں، نہ کہ یہ کہ آپ اپنے گھر میں سے 2-4 بندوں کو کووڈ لگا دیں اور بعد میں جتنی بھی اپنی سیونگز ہیں اور جو بھی ہے سارا کچھ ان کے اوپر لگا دیں. تو احتیاط کریں، اور کسی کو کچھ نہیں مل جانا ان جلسوں سے. ٹھیک ہے، جب سچویشن نارمل ہوگی تو جون سے مرضی جہاں پہ مرضی جلسہ کریں، چاہے ہر گھر کے باہر جلسہ کریں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو ہے نا سچویشن بڑی الارمنگ ہے، اور اگر آپ لوگوں نے اب احتیاط نہ کی تو پھر شاید ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جو ویڈیوز وغیرہ ہم شیئر کرتے تھے واٹس ایپ وغیرہ پہ اور جی سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ پہ، تو ہم لوگ شاید اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جو سچویشن ہے وہ پاکستان میں بھی ہو جائے. کیونکہ سیکنڈ ویو جو ہے میں آپ کو بتاؤں تو فرسٹ ویو سے زیادہ جو ہے نا ایکٹیو ہے، اور فرسٹ ویو سے زیادہ جس کو کہتے ہیں وہ یہ خطرناک ہے. کیونکہ اس ٹائم جو وائرس آ رہا ہے اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ زیادہ ہو گیا، اس کی جو پھیلنے کی سپیڈ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے. تو احتیاط ہم سب کے ذمہ ہے، اور اب سب اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور احتیاط کریں. اور گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے، وہ کوئی غلط نہیں کہہ رہی کہ گھروں میں رہیں اور فضول کام سے باہر نہ نکلیں. ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر لاک ڈاؤن ہوگا تو کسی کا کچھ نہیں جانا. پی ڈی ایم والوں نے سکون سے ان کے پاس بے شمار پیسہ ہے، ان کے بے حساب پیسہ ہے، انہوں نے سکون سے چل کرنا، اور انہوں نے کہیں نہ کہیں سیر پہ نکل جانا ہے جی، یا اپنے گھروں میں. ان کے گھر ہی ماشاء اللہ اتنے ہیں کہ شاید پھرتے رہیں سارا دن تو ختم نہ ہو.
ٹھیک ہے، یہ میاں صاحب کا یہ رائے بنڈ والا پیلس دیکھ لیں یا وہ بلاول ہاؤس دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو ان کے تو ماشاء اللہ اتنی جائیدادیں ہیں، تو ان میں اگر وہ گھومتے رہے تو ان کے کافی دن گزر جائیں گے. لیکن نقصان تو اس بندے کو ہوگا جس بندے کا 4 مرلے کا گھر ہے یا 5 مرلے کا گھر ہے اور اس کی پوری فیملی اس کے اندر ہے، پورا خاندان اس کے اندر ہے، نقصان تو اس کا ہونا ہے. تو آپ لوگ سب احتیاط کریں اور ایسے فضول جو گیدرنگز ہیں میں جانے سے اجتناب کریں. اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.